بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا قصہ۔ اس چٹان کی تشکیل نمک شہر کے قریب عیسائیوں کا یہ خیال ہے کہ وہ لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، جنہوں نے سدوم اور عمورہ کے لوگوں پر دیے جانے والے عذاب کی طرف مڑ کر دیکھا اور اس کے نتیجے میں اسے ایک ستون میں تبدیل کیا گیا۔ قرآن مجید میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو سزا دی گئی، لیکن ان کے نمک کے ستون میں تبدیل ہونے کا کوئی خاص طور پر ذکر نہیں کیا گیا۔ دیکھیں، اللہ بہتر ہی جانتا ہے۔ نوٹ کریں کہ یہ صرف معلوماتی مقاصد کے لیے دکھایا گیا ہے، کیونکہ اس کا تعلق قرآنی وحی سے ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے لیے تعظیم کی جگہ ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ کچھ فرشتے خوبصورت جوانوں کی شکل میں سدوم میں اترے، جہاں لوط علیہ السلام ہم جنس پرستی اور غیر اخلاقی رویے ملوث کمیونٹی کے درمیان رہتے تھے۔ سب سے پہلے جس نے انہیں دیکھا وہ لوط علیہ السلام کی بیٹیوں میں سے ایک تھی، جنہوں نے فوراً اپنے والد کو ان کے بارے میں بتایا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اس کے خوف سے کہ اگر وہ دیکھے گئے تو ان کے ساتھ زیادتی کی جائے گی، ان سے ملنے کے لیے باہر نکلے تو انہیں اپنے مہمان کے طور پر اپنے گھر بلایا۔ اس واقعے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن الفرقان میں سورہ ہود میں کیا ہے۔ اور جب ہمارے رسول لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان کے لیے بے چین تھے اور ان کی حفاظت کرنے سے بے بس تھے، اور کہا کہ یہ واقعی بہت بڑا دن ہے۔ ان کے گھر کے لوگ ہی مہمانوں سے واقف تھے، لیکن ان کی بیوی نے باہر جا کر لوگوں کو بتایا کہ حضرت لوط علیہ السلام گھر میں بہت خوبصورت آدمی لائے ہیں۔ لوگ فوراً آئے اور گھر کو گھیرے میں لے لیا اور حضرت لوط علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے مہمانوں کو ان کے حوالے کر دیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے آپ کو بند دروازے کے پیچھے روک لیا، لیکن جب انہیں روکنا مشکل معلوم ہوا تو فرمایا، کاش مجھ میں آپ کو روکنے کی طاقت ہوتی یا مضبوط سہارے پر بھروسہ ہوتا۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے کہنے کا ذکر کرتا ہے کہ اے لوط، ہم تیرے رب کے رسول ہیں، وہ آپ تک نہیں پہنچیں گے۔ رات کے وقت ہی اپنے گھر والوں کے ساتھ نکل جاؤ اور تم میں سے کوئی پیچھے نہ ہٹے۔ صرف آپ کی بیوی ہی اس قسمت کا شکار ہوگی جو دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیا ان کا مقررہ وقت صبح کے قریب نہیں ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ روانہ ہوئے، اور جب سورج طلوع ہوا تو اللہ تعالیٰ کا فرمان پورا ہوا۔ لوگوں پر سخت عذاب نازل ہوا اور سب کو ہلاک کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو بچانے پر اللہ قرآن المجید میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے ان کو اور ان کے تمام گھر والوں کو بچا لیا، سوائے ایک بوڑھی عورت کے جو پیچھے تھی۔ اس کی بیوی کو کس طرح تباہ کیا گیا، اس کی دو تعویلیں ہیں۔ یا تو وہ شہر کے اندر ہی رہی، یا پھر اس نے سزا کی طرف مڑ کر دیکھا اور اس کے نتیجے میں خود کو سزا ملی۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ سورہ تحریم میں بیان فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کافروں کی مثالیں دی ہیں۔ نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویاں جنہوں نے ہمارے دو نیک بندوں سے شادی کی لیکن ان کے ساتھ خیانت کی، ان کے شوہر خدا کے مقابلے میں ان کی مدد نہ کر سکے۔ کہا گیا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ آگ میں داخل ہو جاؤ۔